اسلامی مہینے کی 13 تاریخ ہے، 13 رجب۔ آج کے دن کی نسبت مولا کائنات علی المرتضیٰ سبحان اللہ شیر خدا علیہ السلام سبحان اللہ آپ کی طرف ہے۔ آج آپ کا مولود ہے، آپ کا میلاد ہے، آپ کی ولادت ہے، لہذا ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور اس ذکر کی برکت سے اللہ جانے والی مرحومہ کو سیدہ کائنات کے قدمین شریفت میں جگاتا ہے۔ آمین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسول، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، سبحان اللہ والذین آمنوا اور وہ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، سبحان اللہ وہم راکعون اور اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں۔ معزز حاضرین، آیت کریمہ میں پہلا لفظ استعمال ہوا لفظ ولی۔ بولے ذرا سارے احباب، ولی سارے بولیں ولی ولی۔ لفظ ایک ہے مگر آیت کے اندر اس لفظ کو 3 نسبتیں ملی۔ ایک نسبت اللہ کی طرف کی گئی کہ اللہ ولی ہے، دوسری نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی گئی کہ اللہ کا رسول ولی ہے، اور تیسری نسبت ان ایمان والوں کی طرف کی جن کے آگے 3 اوصاف بیان کیے۔ تو لفظ ایک، نسبتیں کتنی؟ 3۔ فن تفسیر کا اصول ہے جب ایک لفظ کی نسبتیں 3 ہو جائیں اس وقت بڑی احتیاط کے ساتھ اس لفظ کا معنی متعین کرتے ہیں، لغت کی طرف دیکھتے ہیں، تشریحات کی طرف، توجیحات کی طرف، تاکہ اس لفظ کا معنی متعین ہو۔ احتیاط اس لیے لفظ بولا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس لفظ کا معنی متعین کرنے کے لیے سب سے پہلے جو اس لفظ کے معانی علماء نے بیان کیے وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے ترجمہ پڑا ہے یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ سبحان اللہ ان کے قلم سے نکلا ہوا شہکار کنز الایمان۔ سبحان اللہ آپ نے لفظ ولی کا معنی کیا ہے دوست۔ کیا کیا ہے؟ دوست دوست۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے اس لفظ کا معنی دوست بھی کیا ہے اور لفظ ولی کا معنی مددگار بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس میر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی علامہ غلام رسول سیدی علیہ رحمہ اور اوائل دور کے مفسرین انہوں نے اس لفظ کے جو معنی کیے یہی کیے کہ دوست اور مددگار۔ ایک اور اس لفظ ولی کا معنی کیا محب۔ چوتھا معنی کیا اس لفظ کا محبوب۔ پانچواں معنی اس لفظ کا کیا گیا حاکم۔ جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے ولی عہد، اس کا معنی ہے زمانے کا حاکم، زمانے کا بادشاہ۔ تو ولی کا معنی یہ بھی ہے۔ چھٹا معنی اس لفظ کا ہے لفظ ولی کا مشکل کشا۔ سبحان اللہ بولیں کیا معنی ہے؟ مشکل کشا۔ ساتواں معنی ہے حاجت روا۔ حاجت روا۔ ایک اور معنی اس لفظ ولی کا کیا جاتا ہے جب علامہ صاحب جنازے میں مصلی پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھانے سے پہلے پبلک کی طرف منہ کرتے ہیں اور منہ کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو میت پڑی ہے اس میت کا کوئی ولی ہے جس کی طرف سے مجھے اجازت ہے میں جنازہ پڑھاؤں؟ واہ
یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولی کا وارث کون ہے. تو لفظ ولی کا معنی وارث بھی ہے. لفظ ایک ہے، معنی اس کے بے شمار ہو گئے. اب جب ایک لفظ ہو اور معنی اس کے ڈھیر سارے ہو جائیں، اس وقت فن تفسیر کا اصول ہے کہ معنی کون سا متعین کرنا ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول پڑھا جاتا ہے. آیت کب آئی، کیوں آئی، کیا ضرورت پیش آئی کہ اس ضرورت کے پیش نظر اللہ نے یہ آیت کریمہ اپنے محبوب کے سینے مقدس پر نازل فرما دیا. اس آیت کریمہ کا شان نزول جب پڑھتے ہیں، ضرور اس آیت کریمہ کے شان نزول میں کوئی ایک نہ ایک واقعہ ہوگا. پھر وہ واقعہ پڑھتے ہیں اور وہ واقعہ خود بخود اس لفظ کا معنی متعین کر جاتا ہے. سبحان اللہ. اب اس آیت کریمہ کا شان نزول اگر پڑھیں، آج کی کسی تفسیر سے پڑھیں، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں آج کی تفسیر کو نہیں مانتا. وہ گزشتہ صدی کی کسی تفسیر کو پڑھیں تو ہو سکتا ہے جی میں نہیں مانتا. تو گزشتہ پوری 10 صدیاں اللہ اس سے پیچھے چلے جائیں. وہ زمانہ جو میرے آقا علیہ السلام کے زمانے مبارک کے قریب قریب زمانہ، سبحان اللہ. اس دور کی تفسیر ہے تفسیر احکام القرآن. اس تفسیر کے مفسر کا نام ہے امام ابو بکر الجساس. یہ 10 صدیاں پہلے کے مفسر ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا اور شان نزول بیان کرنے میں ایک روایت کوٹ کی. اور وہ روایت جس باب میں، جس چیپٹر میں کوٹ کی، اس کا نام ہے اعمال یسیرہ. یہ وہ اعمال کہ اگر نمازی سے نماز میں سرزد ہو جائیں تو ان اعمال کی وجہ سے نمازی کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس روایت سے پھر آگے مسئلے ثابت کیے کہ جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہاں کنکریاں پڑی ہیں آگے سے ہٹا دیں تو آپ کی نماز کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا. قریب ہی کھڑے ہیں تو دروازہ قریب ہے تو وہ بار بار کھلتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے. حالت نماز میں ایسے اس کو بند کر دیں تو آپ کی نماز پر اثر نہیں پڑے گا. اس طرح کی اور مسائل. اور علماء نے آج کی صدی کا یہ مسئلہ بھی ثابت کیا اسی روایت سے کہ موبائل آپ کی جیب میں ہے، وہ بج گیا، اس کی گھنٹی بج رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو آرام سے اس کو جیب سے نکالیں، اس کو سائلنٹ کر دیں. ایسا کرنے سے آپ کی نماز کی صحت پر اثر. اب یہ سارے مسئلے جس روایت سے ثابت ہوئے، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. روایت علامہ ابو بکر الجساس نے اس آیت کریمہ کی شان نزول کے اندر کوٹ کی. اللہ اکبر. وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. کچھ صحابہ کرام آپس میں علمی مذاکرہ میں مشغول ہیں، کچھ صحابہ کرام اپنے انفرادی اوراد و وظائف میں مصروف ہیں، کچھ نوافل میں، کوئی انفرادی اوراد و وظائف میں. اس دوران مسجد میں مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام داخل ہوئے. آپ نے آ کر نماز کی نیت کے ساتھ کھڑے ہوئے. نفلی نماز تھی، جو بھی نماز تھی. آپ کی نماز کے دوران مسجد میں ایک سائل آیا، واہ واہ واہ. ایک منگتا آیا. اس سائل اور منگتے نے مولا علی کے قریب ہی کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں ایک اپنی عرضی پیش کی. اللہ اکبر. عرض کرتا ہے مالک میں بہت مصیبت میں ہوں، میری مصیبت دور کر. مشکل میں ہوں، میری مشکل کشائی کر. حاجت میں ہوں، میری حاجت روائی کر. یہ دعا کر کے تو کافی دیر کھڑا رہا، مگر مسجد میں تشریف فرما لوگوں میں سے کسی ایک نے آگے بڑھ کے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تیری کیا حاجت ہے، اللہ. کس مشکل میں ہو. کسی ایک شخص نے نہیں پوچھا. بالآخر وہ مسجد سے مایوس ہو کے جانے لگا واہ واہ. اور ایسے عرش والے رب کی طرف دیکھ کے عرض کرتا ہے مالک عرضی ایک پیش کی تھی، نہ مشکل کشائی ہوئی نہ حاجت روائی ہوئی، ایسے ہی خالی دامن لے کے جا رہا ہوں تیری بارگاہ سے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. مولا علی کے قریب سے گزرنے لگا تو مولا علی شیر خدا نے حالت نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اس کے ایسے آگے کر سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور منہ سے بولے نہیں کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کے ہاتھ مبارک کی ایک انگلی مبارک میں ایک انگوٹھی تھی, اس میں قیمتی نگینہ جڑا ہوا تھا. تو قرین حال اس بات پہ دلالت کر رہا تھا. یہ جو لفظ میں نے بولا نا قرین حال, یہ علماء سمجھتے ہیں, وکیل سمجھتے ہیں, ججز سمجھتے ہیں. یہ جو لفظ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سمپل مثال کا سہارا لوں گا. آپ شادی کے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوں, سالن والا ڈونگا خالی ہو جائے, آپ ویٹر کو دیں وہ ڈونگا, آپ نے کہنا نہیں کہ اس میں کیا لاؤ, واہ نہ وہ پوچھے گا کہ اس میں کیا لانا ہے. لیکن جب ڈونگا آپ کے سامنے ہوگا تو اس میں پانی نہیں ہوگا, اس میں سالن ہی ہوگا. یہ جو ڈونگا سالن کا دینا ہے, یہ قرین حال اس پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ نے پانی نہیں, آپ نے کیا مانگا؟ سالن. تو بلا تشبیہ و بلا مثال آپ کا اس سائل کے آگے ہاتھ کرنا انگوٹھی والا, یہ قرین حال اس بات پہ دلالت کر رہا تھا کہ منگتے خالی نہ جا, میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لے اور بازار میں جا کے بیچ کے اپنی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر. اللہ اکبر. وہ شخص چلا گیا انگوٹھی لے کے, مگر مسجد میں بیٹھے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات چھوڑ گیا. اب جب آپ سلام پھر بیٹھے نماز سے, صحابہ کرام آگے بڑھے اور آ کر پوچھا, علی یہ جو آج آپ نے نماز کے اندر عمل کیا ہے, اس سے ہمیں تشویش لاحق ہو گئی. اللہ اللہ. اس عمل سے آپ کی نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ موقع ہی پہلی بار ہوا ہے. جب یہ سوال کیا, ایک اور صحابی وہاں کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ آقا خود موجود ہیں, شارع شریعت, ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو سب صحابہ کرام اب در دولت پہ چلے. سبحان اللہ. عرض کی اور آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے, سارا مسئلہ پیش کیا, یہ ہوا ہے. اب قبل اس کے کہ میرے آقا کچھ بول دے, سبحان اللہ. فرماتے آسمان سے جبریل سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 لے کے حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. یہ ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور جبریل نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولہ, اور اس کا رسول ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, اور وہ ایمان والے بھی ہیں جو حالت نماز میں کھڑے رہتے ہیں اللہ. اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکے رہتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے یہ آیت سنی, پریشانی دور ہو گئی, مسکرا پڑے, ان کا کام ہو گیا. اب ہم نے جس مقصد کے لیے اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا تھا وہ یہ کہ لفظ ولی کی 3 نسبتیں ہیں, اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف, ایمان والوں کی طرف. ہم نے اس لفظ کا معنی متعین کیا کرنا ہے, واہ 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 واہ. معنی متعین کرنے کے لیے یہ روایت سنائی. اس روایت نے معنی خود متعین کر دیا سبحان اللہ. کہ وہ سائل آیا تھا, اس کی مشکل کشائی کی, اس کے بدلے میں یہ آیت اتری. تو لفظ ولی کا معنی یہ ہوا, ولی اس کو کہتے ہیں جو مشکل میں مبتلا لوگوں کی مشکل کشائی کرتا ہے. واللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکل. بولے ولی. اب اللہ کے مشکل کشا ہونے میں کسی کو شک ہے؟ نہیں. بولے نہیں. اللہ کے رسول کے مشکل کشا ہونے میں کسی کو شک ہے؟ نہیں. نہیں. جن کو ایمان والوں کے مشکل کشا ہونے میں شک تھا وہ بھی دور کر لیں. اللہ. فرمایا اللہ مشکل کشا, اللہ کا رسول مشکل کشا, اور ایمان والے بھی مشکل کشا. کون ایمان والے؟ جن کے آگے 3 اوصاف بیان ہوئے. حاضرین محترم, والذین آمنوا, اس آیت کا پہلا مصداق روئے زمین پہ اللہ نے جس ہستی کو بنایا ہے اس ہستی کا نام مولا کائنات علی المرتضیٰ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور اگر یہ معنی
اپنی میموری میں فٹ ہونے میں تھوڑا سا پرابلم کریٹ کرے تو اس سے پہلے ایک حدیث سن لیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ بندہ مومن جو کسی کی مصیبت کو دنیا میں دور کرتا ہے اللہ 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 روز قیامت اس کی 100 مصیبتیں دور کرے. سبحان اللہ. جو یہاں کسی کے کام آیا, کسی کا ایک کام کیا, مصیبت دور کی, مشکل دور کی, اللہ 100 بار روز قیامت اس کے کام آئے. سبحان اللہ. اس کی رحمت, اس کی 100 مصیبتیں دور کرے گا. اگر میں مشکل کشا, آپ مشکل کشا بن سکتے ہیں, قیامت تک آنے والے مسلمان مشکل کشا بن سکتے ہیں, تو مولا علی سب سے بڑے ایمان والوں میں مشکل کشا. اللہ. لفظ ولی کا جو ایمان والوں کی طرف انتساب اور نسبت کی گئی, اس کا پہلا مصداق مولا علی شیر خدا. اگلی بات, من کنت مولا علی, من کنت مولا زہرا کا شوہر, حسنین کا بابا. یہ جو بھائی عزیر صاحب یہ نعرہ لگا رہے ہیں, من کنت مولا فہذا علی مولا, اللہ. یہ ان کا نعرہ نہیں, یہ زبان مصطفیٰ کے الفاظ. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہے, حدیث ایک ہے. اس کے جو راوی ہیں صحابہ کرام وہ 98 صحابہ کرام, واہ واہ واہ. سبحان اللہ. 98 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا کہ آقا فرمائے میں جس کا مولا ہوں قیامت تک اس کا میرا علی مولا ہے, علی مولا. اور اس حدیث مبارکہ کی ترک ہے 153 ترک ہے, اور یہ سارے ترک اور صحابہ کرام کے نام میرے شیخ کی کتاب ہے جس کا نام ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. اس کتاب کا نام, اس کا معنی یہ ہے کہ السیف الجلی چمکتی تلوار ان لوگوں کی گردن پر جو مولا علی کی ولایت ماننے سے گریز کرتے ہیں. اللہ. اس کے اندر یہ سارے ترک جمع کر دیے. تو خیر میں ان کے نعرے سے یہ بات میرے ذہن میں آ گئی, تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ مولا علی کو جنگ میں لگا تھا پنڈلی میں تیر, تو حالت نماز میں وہ تیر نکالا گیا, تو آپ نے یہ بات میں ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اس تیر کے نکلنے کی خبر ہی نہیں ہوئی, یعنی مجھے تو چمٹی کے کاٹنے جیسا درد کا احساس بھی نہیں ہوا. تو کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ ان کو تو تیر کے نکلنے کی خبر نہیں ہوئی, تو سائل کے آنے کی خبر کیسے ہوگی؟ حالت نماز میں جن کو تیر کے نکلنے کی خبر نہیں ہوئی, ان کو سائل کے آنے کی خبر کیسے ہوگی؟ اللہ. بڑا سمپل سارا جب سوال ہے, 2 + 2 = 4 کی طرح اس کا جواب ہے وہ یہ کہ جب مولا علی یہ دعا مولا علی کے پاس کھڑے ہو کے وہ سائل دعا مانگ رہا تھا, مولا مشکل میں ہوں مشکل کشائی کر, تو بتائیں اہل ایمان جتنے احباب بیٹھے ہیں اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بولے پہنچ گئی. تو جب وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو مولا علی کہاں کھڑے تھے؟ اللہ کی بارگاہ. وہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں تھے, واہ 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 واہ. حالت نماز میں تھے. سبحان اللہ. جب ایک سائل کی عرضی پہنچی تو پھر اللہ خود اپنے جسم کے ساتھ نہیں آتا کسی کی مدد کرنے, وہ جسم سے پاک ہے, اس کی شان ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, وہ سبب پیدا کرتا ہے. اس بندے کی مشکل کشائی کا جو اللہ نے پہلا سبب پیدا کیا, اس سبب کا نام مولا کائنات علی رب العالمین. علی علی مولا. سبحان اللہ. تو لفظ ولی کا معنی ہوا مددگار. کیا معنی ہوا بولے؟ مددگار. مشکل کشا, حاجت روا. اب اس معنی کی تائید میں بس اور 10 منٹ پھر گفتگو ختم کرتے ہیں. اس معنی کی تائید میں ایک اور قرآن حکیم کا مقام ہے, وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. محترم علامہ جمیل صاحب سیفی صاحب تشریف لائے, شہزاد القمر مجید صاحب تشریف لائے, محترم علامہ جاوید صاحب تشریف لائے, خوش آمدید کہتا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا اور آگے ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں جتنی گنجائش ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اس کی 80, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس معنی کی تائید میں. وہ آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80.
میرے آقا علیہ السلام کی یہ دعا ہے، بڑی پیاری بات ہے یہ۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، قل رب ادخلنی مدخل صدق سبحان اللہ، سبحان واخرجنی مخرج صدق۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور کی دعا قرآن میں بیشتر مقامات پر جہاں آتی ہے، تو آپ علیہ السلام کی دعا کی علامت یہ ہے کہ آپ کی دعا سے پہلے لفظ کل آتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان کیا اللہ۔ آتا ہے؟ کل کل۔ جیسے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، کل ربی زدنی علما۔ علما، یہ بھی حضور کی دعا ہے۔ جیسے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ امت کو آگے سکھائی۔ دعا یہ بھی کس کی ہے؟ آقا علیہ السلام کی۔ یہ دعا بھی حضور کی ہے۔ آقا کی دعا سے پہلے لفظ کل کیوں آتا ہے؟ باقی کسی نبی کی دعا کے ساتھ کل نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی اللہ کی بارگاہ سے جب مانگتا، وہ اپنی خواہش سے مانگتا، اپنی مرضی سے۔ لیکن حضور جب بھی مانگتے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے مانگتے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا، محبوب دنیا مانگتی ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ بھی تو کچھ مانگ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کیا رب ادخلنی مدخل صدق، مولا جو مجھے تو نے جہاں بھی داخل کرنا ہے، سچ کے ساتھ داخل کر، واہ، اور جہاں سے نکالنا ہے سچ کے ساتھ نکال۔ یہ آیت کریمہ ہجرت مدینہ پاک کے وقت نازل ہوئی ہے، اور ہجرت مدینہ کے وقت ایک شہر سے نکل رہے تھے اور ایک میں بولے جا رہے تھے۔ جس میں جا رہے تھے وہ مدینہ پاک، جدھر سے آ رہے ہیں وہ مکہ پاک۔ دعا میں ذکر مدینہ پاک کا پہلے ہے، مکہ کا ذکر بعد میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کوئی ہم سے کہے کہ میں اپنے نال میں بیٹھتے ہو تو مدینہ کے علاوہ تمہاری زبان پہ لفظ ہی نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے، عمرے کی بات ہو تو مدینہ مدینہ، ٹکٹ کی بات ہو تو ٹکٹ مدینہ کا، تو مدینہ مدینہ مدینہ، یہ تمہاری زبان پہ کیوں چڑھ گیا؟ سوال سادہ اور جواب بھی سادہ۔ کیا کہ بابا جب آقا علیہ السلام کی دعا قرآن کی سیرت بنی، اس قرآن کا ٹائٹل، عنوان اللہ نے مکہ کو نہیں بنایا، اس دعا کا ٹائٹل اللہ نے مدینہ کو بنایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینہ یہ خواہش مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے مدینہ پاک؟ خواہش سے خواہش مصطفیٰ۔ ان کو سلام ہو جو اپنے سینوں میں یہ خواہش پالتے ہیں۔ کئیوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، میں کراچی دیکھ لوں، میں دبئی دیکھ لوں، میں پیرس دیکھ لوں، میں دنیا کا UK دیکھ لوں، امریکہ دیکھ لوں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جب سے ہوش سنبھالی ایک ہی خواہش پالی ہے، کاش مجھے کبھی مدینہ نظر آئے گا، کاش آقا کبھی خواب میں دکھا دے، کاش آقا کبھی آپ کے جلوے نظر آ جائیں۔ اللہ کی قسم، تن من دھن سب کچھ مدینہ کے کتوں کے قدموں کے اوپر بھی بال دوں گا۔ اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر یہ خواہشیں پال رکھی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ تو آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اس کی دو توجیہات میرے قائد وقت کے مجدد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری سبحان آپ کے قلم سے ایک نکلا ہوا شہکار ہے، اس کا کتاب کا نام ہے فضائل حرمین شریفین۔ مدینہ پاک کے باب میں جب یہ آیت کوٹ کی، اس کی تائید میں آپ نے دو توجیہات بیان کی کہ مدینہ پاک کا ذکر پہلے کیوں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کیا، جب مکہ میں توحید کی دعوت دی تو کافروں نے ظلم و ستم شروع کر دیا مسلمانوں پر۔ تو آقا علیہ السلام جب اپنے غلاموں کو دیکھتے کہ ان کو مار پڑتی ہے، ان کو لوگ پتھر مارتے ہیں، حضرت بلال حبشی کی وہ ساری کیفیت، تو آقا کے دل میں شدید خواہش تھی، کاش کبھی اللہ مدینہ کی ہجرت کا حکم فرما دے۔ تو مدینہ جانا یہ خواہش مصطفیٰ تھی۔ جب آیت آئی، اللہ نے خواہش مصطفیٰ کو پہلے بیان کیا ہے، اور وہ خواہش مصطفیٰ ہے مدینہ جانا۔ بولے کہاں جانا؟ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ کیونکہ مکہ پاک سے بچھڑنے کا غم بھی تھا، آپ کے والد محترم کا شہر، آپ کی امی جان کا شہر، آپ کے آبا و اجداد کا اپنی جائے ولادت، تو غم بھی تھا۔ اللہ نے خواہش مصطفیٰ مدینہ پاک کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس شہر سے حضور کو محبت تھی۔
تاکہ اس شہر کا سن کے مکہ سے جدائی کا غم میرے محبوب بھول جائے. اللہ اکبر. جیسے بچوں کے ہاتھ سے ایک چیز آپ نے لینی ہو تو آپ لینے سے پہلے ایک چیز دیتے ہیں واہ. تاکہ بچہ وہ چیز چھن جانے سے روئے نہ، غم زدہ نہ ہو. تو جب ایک چیز مل جاتی ہے بلا تشبیہ و بلا مثال، مدینہ کا ذکر پہلے کیا تاکہ مکہ سے نکلنے کا غم میرے محبوب بھول جائیں. ریلیونٹ بات وہ کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، عرض کیا وجعل لی، حضور کی دعا کے اگلے الفاظ ہیں وجعل لی، مولا میرے لیے بنا، میرے لیے بولیں بنا. یہ قرآن ہے. جب بھی کبھی محافل میں یا تو طوطا ہماری زبان تو نہیں بولتا، مگر کئی لوگ شوقین ہوتے ہیں تو طوطوں کو سکھا لیتے ہیں زبان، انسانی زبان. طوطا کہتا ہے میاں مٹھو یا السلام علیکم یا ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو. تو طوطا جب انسانی بولی سیکھ جاتا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بولی ہماری نہیں تھی مگر سیکھ گیا ہے. اسی طرح یہ جو بولی ہے یہ اللہ کی ہے. قرآن کس کی بولی ہے؟ اللہ کی. یہ ہماری نہیں ہے، اللہ کی ہے. لیکن جب انسان کی زبان پہ یہ بولی چڑھتی ہے وہ فرشتوں کو عالم بالا میں کھڑا کر کے اکٹھا کر کے فرماتا ہے یہ دیکھو اس انسان کی طرف، بولی اس کی نہیں تھی مگر سیکھ گیا ہے، کس طرح اس کی زبان پہ میری بولی چڑھ گئی. اس لیے بولا کریں الفاظ. تو قرآن پاک کا لفظ ہے وجعل لی، بولے وجعلنی. یہی لفظ ایک اور نبی کی دعا میں بھی ملتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ طٰہٰ ہے، سورہ نمبر 20. اس کی پہلی آیات کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کی اللہ پاک نے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ، اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جا کے موسیٰ فرعون کو لگام دے، وہ بڑا باغی ہو چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا پہلے میری دعائیں قبول کر اللہ. پھر جاؤں گا. سبحان. فرمایا کون سی تیری دعائیں ہیں؟ عرض کی قال رب اشرح لی صدری، سب سے پہلے مولا مجھے شرح صدر دی، سبحان. ویسر لی امری، معاملات آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت دور کر، یفقہ قولی، مجھے قوت بیان دے. فرمایا تیری ساری دعائیں قبول ہو گئی. واہ. کوئی اور بھی ہے؟ عرض کیا مولا اور بھی. وجعل لی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بھی لفظ ہیں، آقا کی دعا کے بھی لفظ ہیں. وجعل لی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میرے لیے بنا. واہ واہ واہ. اللہ نے فرمایا کیا بناؤں؟ سبحان اللہ. عرض کیا وزیرا، مولا ایک وزیر بنا. سبحان اللہ. من اہلی، میرے گھر سے ہونا چاہیے. نام اس کا ہارون ہے. اخی، میرے ساتھ اس کا رشتہ ہے کہ وہ میرا بھائی لگتا ہے. اور جب آقا علیہ السلام نے عرض کیا مولا میرے لیے بنا، وجعل لی، مولا میرے لیے بنا. اللہ پاک نے اپنے محبوب سے پوچھا محبوب کیا بناؤں؟ آقا نے عرض نہیں کیا کہ مولا میرے لیے وزیر بنا، سبحان اللہ. عرض کیا من لدنک سلطانہ، سبحان اللہ. مولا میں وزیر نہیں مانگتا، مجھے سلطان دے، سبحان اللہ. سبحان مجھے اللہ. سلطان. سلطان دے. اور کیسا ہو؟ فرمایا نصیرا، میں تیری بارگاہ سے نصیر مانگتا ہوں. واہ واہ واہ. موسیٰ نے مانگا وزیر، اللہ نے عطا کیا بھائی ہارون. مصطفیٰ نے مانگا نصیر، اللہ نے عطا کیا علی بھائی. اللہ اکبر. ادھر ہارون تھے ادھر علی تھے، مگر فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا من اہلی، وہ میرے گھر سے ہونا چاہیے. واہ. آقا علیہ السلام نے عرض نہیں کیا کہ میرے گھر سے، عرض کیا من لدنکا، ہائے ہائے. مولا میرے گھر سے نہیں، تو اپنے گھر سے. اللہ اللہ اللہ. یہ آج کے دن کی مناسبت سے لفظ آ گیا، اپنے گھر سے. یہ حضور علیہ السلام ہجرت مدینہ کے وقت دعا مانگ رہے ہیں اور اشارہ اس واقعے کی طرف کر رہے ہیں. وہ نصیر، وہ ہستی کون سی جن کی امی جان مطاف کعبہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، ہائے ہائے اور ہائے. بطن مبارک میں مولا علی تھے، اور درد ذیل شروع ہو گئی اور پریشان ہو گئی کہ اب میں کدھر جاؤں. تو کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا، ہاتھ سے غیب سے آواز آئی یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی میرے گھر میں آ جا. تو مولا
کائنات کی ولادت میلاد مولود کسی اور کے گھر میں نہیں ہوا. مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ اللہ کے گھر میں ہوئی. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مولا مجھے وہ نصیر دے من لدن کا جو تیرے گھر میں پیدا ہوا یعنی کعبۃ اللہ میں. اور آخری بات جہاں میں ختم کر رہا ہوں، حضور نے نصیر مانگا. بولے کیا مانگا؟ نصیر. یہ جو نصیر لفظ ہے اگر اس کے روٹ ورڈ حروف اگر سائڈ پہ کیے جائیں تو وہ 3 حروف ہیں، ایک نون، ایک صاد، ایک را. یہ بنتے ہیں نصر. نام بھی رکھے جاتے ہیں نصر. آقا نے نصر نہیں مانگی. نصر کا معنی مددگار، نہ مدد، تو مدد نہیں مانگی. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے ناصر. ناصر کا معنی بھی ہے مدد کرنے والا. واہ. ناصر نہیں مانگا کیونکہ اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. حضور نے نصیر مانگا. سبحان اللہ. نصیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اس میں جو صفت پائی جائے گی وہ دائمی ہوتی ہے، واہ واہ واہ. کبھی ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ناصر ہو سکتا ہے وہ مر جائے تو اس کی یہ صفت ختم ہو جائے، وہ کسی کی مدد نہ کر سکے. عرض کیا مولا نصیر دے جو ہمیشہ مدد کرتا رہے. واہ. کیسا نصیر؟ جو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر وقت اسلام اور اہلیان اسلام کی مدد کرتا رہے. اور ظاہراً اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو قیامت تک کسی زمین کے خطے پر کوئی مصیبت میں مبتلا، مشکل میں مبتلا، حاجت میں مبتلا کوئی شخص کہہ دے یا میری مدد، آگے بڑھ کے اس کی بھی مدد کرتا نظر آ. نعرہ حیدری. ایسا نصیر دے جو قیامت تک مشکل میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتا رہے ہر لمحہ پر. پھر مولا علی نے اسلام اور اہلیان اسلام کی مدد کی. آج یہ جو ہمارا ملک ہے نا پاکستان کی پاک آرمی، اس میں جو زیادہ جوہر دکھائے اپنی بہادری کے اس کو کون سا نشان دیا جاتا ہے؟ نشان حیدر. وہ جو نشان حیدر ہے وہ کلیاں بنی یا برنالہ کے کسی بابا حیدر کے نام پہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. وہ حیدر مولا علی کے نام پہ. پاکستان بنانے والے بیوقوف نہیں تھے، وہ محمد علی تھے. ہائے ہائے. اور جنہوں نے اس کا لا بنایا، جس نے اس کے قوانین بنائے، وہ پڑھے لکھے تھے، وہ بے شعور نہیں تھے. بے شعور تو ہم ہیں، آج اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. وہ پڑھے لکھے تھے. انہوں نے پاکستان بنتے ہی اس کی سوئی بارگاہ علویت کی طرف کر دی. اللہ اللہ. اب قیامت تک اس ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے نہیں تک سکتا، اس لیے کہ اس پر جس کی قوت کی چادر کا سایہ ہے اس کا نام حیدر کرار مولا علی کی ذات. علی علی.